تو کیا ابھی کوئی خدشہ ہے ایسا کہ اتنی ڈومیسٹک چیزیں ٹرموائل آ جائے گا کہ انٹرنیشنل کوئی فرنٹ کھول دے امریکہ؟ ہاں، یہ بڑا آپ نے دلچسپ سوال پوچھا ہے. ویسے تو یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بنیادی طور پہ ایک اینٹی وار پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور انٹیلیجنس کمیونٹی کو بڑا باندھ کے رکھا ہوا تھا. افغانستان میں دیکھیں ان پہ بہت پریشر تھا کہ سیریا میں ایک وائڈر ملٹری ایکشن کریں، لیکن انہوں نے نہیں کیا. افغانستان میں جو ہے وہ وہاں سے وڈرا کرنا چاہتے تھے، بہت کوشش کی گئی کہ وڈرا نہ کریں. اب اگر ایسا ہوگا، مجھے ویسے ابھی فوری طور پہ تو نظر نہیں آ رہا کوئی ایسا ٹربل سپاٹ، لیکن اگر ایسا ٹربل سپاٹ ہوا تو ایک تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہندوستان کی ایجنسیز اور این ڈی ایس جو ہیں وہ اگلے چند دنوں میں، یہ ہفتوں میں، افغانستان میں جو وائلنس ہے اس کو ریچ اپ کریں گے. ہندوستان کی کوشش ہوگی کہ افغانستان میں اتنی وائلنس ہو جائے، اور افغان اسٹیبلشمنٹ کی بھی کوشش ہوگی کہ اتنی وائلنس ہو جائے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پورا ایک ارینجمنٹ بنایا تھا ٹروپ وڈرال کا، اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکے، اور وہ بات جو ہے وہ ڈیڈ لائن گزر جائے اور پھر ایک نئی کہانی جو ہے وہاں پہ شروع ہو جائے. اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں بھی کچھ ہو سکتا ہے، ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے. یہی دو ایک ایریاز ہیں جہاں ڈائریکٹ امریکہ کی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ایک اور چیز، اسرائیل والا فیکٹر بڑا امپورٹنٹ تھا، کیونکہ ٹرمپ نے جو آخر میں کرنا شروع کر دیا تھا، نارتھ کوریا سے بھی وہ ملے، کم جونگ ان سے بھی ملے، سب سے ملاقات کر رہے تھے. ایران کو انہوں نے سائڈ لائن کیا ہوا تھا، ٹارگٹ کیا ہوا تھا. اب ایران پاکستان کا نیبر بھی ہے، پھر آپ نے دیکھ لیا مڈل ایسٹ میں بھی سعودی عرب اور باقی بھی جس طرح اسرائیل کو تسلیم کر رہے تھے اور ایران کے خلاف فرنٹ تھا. تو یہ والا جو تھیٹر ہے کتنا گرم ہو سکتا ہے کہ ڈیموکریٹس آتے ہیں. افغانستان میں تو چلیں ایک پالیسی ڈیسیجن ہے ان کا وڈرال کا، تو یہ والا جو اینگل اور فیکٹر ہے اس کا کیا آپ کا تجزیہ ہے؟ دیکھیں ایران پہ تو اگر جو بائیڈن آتے ہیں اور ان کی فورن پالیسی ٹیم آتی ہے، تو چونکہ جو بائیڈن ایک امپورٹنٹ امریکن نیگوشیٹر تھے، اس 8 سال کے نیگوشیشن پروسیس میں جو اوباما ایڈمنسٹریشن نے کیا، جس کو 5+2 کا پروسیس کہتے ہیں، جس میں امریکہ کے علاوہ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور پھر رشیا اور چائنا بھی شامل تھے، ایک طرف ایران تھا. تو وہ جو JCPO ہے، جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، جس کو عرف عام میں US ایران نیوکلیئر ٹریٹی ایگریمنٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اس سے چونکہ ایک انتہائی خلاف قانون اور آپ ایک سمجھیں اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، بیسکلی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انٹرنیشنل لاء کی، ڈونلڈ ٹرمپ نے وڈرا کیا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو الیکشن پلیجز تھے وہ زائنسٹ کمیونٹی، جو پرو اسرائیل لابی ہے امریکہ کی، اس کی طرف تھے، اور اس کو انہوں نے ابلائج کرنے کی بڑی کوشش کی. اور اس کو ابلائج کرتے ہوئے ظاہر ہے انہوں نے ایران سے پل بیک بھی کیا، ایران کے اوپر انہوں نے مزید سینکشنز لگائیں، ایران کی انہوں نے زندگی جو ہے ایران کی اکنامک لائف کو بہت ڈیفیکلٹ کرنے کی کوشش کی، ایران کو بڑا آئسولیٹ کیا، یورپین کمپنیز پہ بڑا دباؤ بڑھایا، پاکستان پہ، ہندوستان پہ، تمام ممالک پہ دباؤ رکھا. پھر انہوں نے جو ایران کا رائول بلاک ہے، جو GCC ہے، یعنی گلف کوآپریشن کاؤنسل کنٹریز ہیں، لیڈ بائی سعودی عربیہ، ان کو بہت کلوزلی انگیج کیا. اور ان سے جو انہوں نے پرائس ایگزیکٹ کی اسرائیلی کمیونٹی کی، وہ یہ کی کہ عمان اور یعنی ابو دھابی UAE اور عمان اور یہ قطر جو ہیں، ان سب کو لائن اپ کیا گیا اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. اور پھر یہ تھا کہ سعودی عرب کا بھی آن کارڈ تھا، اور پھر یہ توقع تھی کہ ہم پہ بھی بہت دباؤ ہوگا. وہ بیلون پھٹ جائے گا. ظاہر ہے کہ اب جب ایران کو زیادہ انگیجمنٹ ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ ترکی کے ساتھ بھی، رجب طیب ایردوغان کی رجیم کے ساتھ بھی جو ٹرمپ کی ٹینشن سی، ان میں بھی شاید تھوڑی کو کبھی ہو جائے، بیکاز ڈیموکریٹس کا انٹریکٹ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ مختلف ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے. تو اگر ترکی ایران دونوں کو بریدنگ سپیس ملتی ہے، وہاں پر پاکستان کی فورن پالیسی کی بڑی آپشنز ہیں. ایک تو سعودی عرب کا جو پاکستان پہ بہت سا دباؤ تھا مختلف وجوہات سے، ناراضگیاں وغیرہ، اس میں آپ دیکھیں گے کہ کمی آ جائے گی، بیکاز اس وقت سعودی عرب میں تو ماتم ہو رہا ہوگا، مطلب کیونکہ جو بائیڈن کا اور ڈیموکریٹس کا آنا جو ہے، اور جس قسم کی ان کی پوزیشن ہے، اور جمال خشوگی والا فیئر جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ واپس آئے گا. اور ایران کے ساتھ بھی انگیجمنٹ ہوگی، اور ترکی کے ساتھ بھی انگیجمنٹ ہوگی، اور لگتا ہے قطر کے ساتھ بھی شاید ریلیشن شپ ان کے بہتر ہو جائیں. تو سعودی عرب میں تو اس وقت کوحرام کی صورتحال ہے. ٹھیک، تو اب جب کوحرام ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان پہ جو دباؤ بڑھایا ہوا تھا کہ ناراضگی ہے تو عرب بھائی ناراض ہیں وغیرہ، وہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی. تو یہاں پہ ایک انڈائریکٹ بالواسطہ طور پر پاکستان کی فورن پالیسی کے لیے آپ ایک سپیس دیکھتے ہیں، اور ونڈو آف اپرچونٹی بھی ہے تاکہ ہم لوگ جو چیزیں ان کو بہتر بھی کر سکیں. ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ تمام چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ کا گھر ان آرڈر ہو، گھر آپ کا ٹھیک ہو. اب تھوڑی سی گھر کی بھی بات کرتے ہیں، لوکل پولیٹیکل سین کی بھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. یہاں پہ بھی پولرائزیشن بہت زیادہ ایکسٹریم ہو گئی ہے، گورنمنٹ نے بھی ایکسٹریم ورژن لے لیا ہے. اب تو اپوزیشن کو غدار اور نیکسس، اسرائیلی، انڈین اور PDM کے ساتھ شبلی فراز نے بڑی ہارڈ لائن لی ہوئی ہے. عمران خان بھی کہتے ہیں کوئی NRO نہیں ہوگا. اپوزیشن کے بالکل جب دیوار سے لگ گئی ہے تو وہ بھی اب ہر حربہ استعمال کر لیے گورنمنٹ کے خلاف، اور اس میں پھر آپ کے ادارے، ریاستی اداروں کا نام اچھالنا، یعنی کوئی بھی چیز، ایوری تھنگ از فیئر. اب یہ والی صورتحال آ گئی ہے. تو اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ 5-6 مہینے میں ایک ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی، چیز موجود رہے گی، یہ کدھر ختم ہوگا یہ سارا معاملہ؟
دیکھیں وہاں پر بیسک پرابلم یہ ہے کہ 1985 کے بعد جو پاکستانی پالیٹکس شروع ہوئی تھی شخصی بنیادوں پہ، اور پھر جو سیاسی جماعتیں بھی کھڑی ہوئیں، جیسے آصف علی زرداری صاحب کا پیپلز پارٹی میں رائز ہوا، اور شریف خاندان کا جنرل ضیاء الحق کے ساتھ اور جنرل جیلانی کا رائز اپ ہوا، وہاں پر پاکستان کی پالیٹکس میں ایک انپریسیڈنٹڈ کرپشن کے دور کا آغاز ہوا، جہاں پہ کرپشن کو، پولیٹیکل کرپشن کو لیجیٹمائز کیا گیا۔ اگر ہم 1980 کے پہلے کی دہائی کی پاکستانی سیاست دیکھتے ہیں تو اس میں اتنی واضح قسم کی، یا بلیک اینڈ وائٹ قسم کی کرپشن نہیں ہوتی تھی، اس کی لیجیٹمیسی نہیں تھی، سیاستدان اور سیاسی خاندان اتنے امیر بھی نہیں ہوتے تھے، کبھی آپ نے نہیں سنا تھا کہ سیاسی خاندان ملٹائی بلینئر ہوتے تھے، زمیندار ضرور ہوتے تھے، زمین ہوتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی فیکٹریاں ہوتی تھیں، شوگر ملز ہوتی تھیں، ان کی بہت فیکٹریاں، جس طرح بعد میں ہم نے سارا پروسیس دیکھا، ایسا نہیں تھا۔ اب عمران خان نے یہ پوزیشن لی ہوئی ہے کہ کرپشن جو ہے اس پہ وہ کمپرومائز نہیں کریں گے، اور دوسری طرف سے بدقسمتی سی ہے کہ دونوں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، دونوں کی جو کی لیڈرشپ ہے اس کے اوپر بڑے سنگین قسم کے کرپشن کے چارجز ہیں۔ وہ تو پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم بڑا کمزور ہے، ورنہ بہت پہلے یہ سارا پروسیس کمپلیٹ بھی ہو گیا ہوتا اور ان کو سزائیں بھی ہو گئی ہوتی۔ تو اب وہ انہوں نے ہونے ویسے سزائیں نہیں دی ہیں، اس طرف نہیں جانے دیا، لیکن عمران خان بزد ہے کہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ بیسک ڈیمانڈ اپوزیشن کی یہی ہے بیہائنڈ دا سینز کہ ہمارے سے کمپرومائز کیا جائے، اور یہ کیسز وغیرہ جو ہیں ان کو اب ختم کیا جائے، بہت ہو گیا، ہم نے 2-2.5 برس بہت ہم اس میں کاٹ لیے ہیں، اور جیسے پاکستانی پالیٹکس چلی ہے ہنکی ڈوری، اسی طرح سے چلنی چاہیے۔ اور چونکہ حکومت کو سپورٹ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اس کو ایک ہائیبرڈ گورنمنٹ سمجھا جاتا ہے، اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی بہت زیادہ اپوزیشن کا پریشر ہے۔ ہم کہہ نہیں سکتے کہ اس کا حل جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا۔ اس میں جو ایک فیکٹر کم از کم نواز شریف صاحب نے انٹروڈیوس کر دیا ہے، جو پیپلز پارٹی نے انٹروڈیوس نہیں کیا، یہ بالکل اس کو بڑا واضح طور پہ دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ بلاول کی لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ بھی دیکھ لیں گلگت بلتستان میں، تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ پیپلز پارٹی کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو نواز شریف صاحب کی پوزیشن ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یوز کر رہے ہیں ایک اکائی کے طور پر، ایک لیوریجنگ پوائنٹ پہ، تاکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پہ دباؤ ڈالیں کہ بھئی اگر آپ، میں تو چونکہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہوں، اور اگر آپ لوگ مجھے ریلیف نہیں دیں گے تو میں ہندوستان کی طاقت کو استعمال کروں گا پاکستانی پالیٹکس کو ری شیپ کرنے کے لیے۔ یہ وہ ویسے 2013-14 کے بعد یہ اسٹریٹجی، یہ کیا افیکٹو اسٹریٹجی ہے؟ اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ جس طرح آپ نے بلاول کا بھی ذکر کیا، انہوں نے ڈسٹنس کیا کہ جی مجھے بھی دھچکا لگا کہ اس طرح کے براہ راست نام، یہ جو اسٹریٹجی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی، یا اس کا کوئی فائدہ بھی ان کو مل سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ اس میں کوئی بہت تعجب اور حیرانگی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ برے صغیر میں اگر آپ دیکھیں، جیسے میر جعفر، میر صادق، ہم تو غدار کہہ کے آگے نکل جاتے ہیں نا، لیکن غدار جو ہوتا ہے، جو اپنی لائلٹی چینج کرتا ہے، وہ اس وقت چینج کرتا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے جس کے ساتھ جانے سے فائدہ ہوگا۔ نواز شریف صاحب نے بہت پہلے یہ کیلکولیشن کر لی ہوئی ہے۔ پہلے پاکستانی پالیٹکس میں کیلکولیشن یہ تھی کہ جو واشنگٹن جس کے ساتھ ہوگا اس کی حکومت ہوگی، اور آپ اسٹیبلشمنٹ کو ڈرا کے رکھیں گے اور بیلنس کریں گے ان دا نیم آف جمہوریت، لبرل ڈیموکریسی اینڈ آل دیٹ۔ 2013-14 کے انتخابات کے بعد اس میں ایک نیا ایلیمنٹ یہ ایڈ ہو گیا ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ ساتھ، چونکہ واشنگٹن اور ہندوستان کے بڑے کلوز تعلقات ہیں، تو جتنا آپ دلی کو خوش رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کی گورنمنٹ اسلام آباد میں مضبوط ہوگی۔ نواز شریف صاحب اسی چیز کو لے کر چلیں، اسی لیے ڈان لیگ 1، ڈان لیگ 2، کل بھاشن سب جو ہے، یہ ساری چیزیں جڑ جاتی ہیں۔ ابھی جو ایاز صادق صاحب نے جو کچھ کہا ہے اسی کی کڑی ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں، اب اس میں دیکھیں بعد میں تو سارا میڈیا پہ ڈرامہ یہ ہو رہا ہے کہ ایاز صادق صاحب سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا، وہ کہنا یہ چاہتے تھے، وہ تو شاہ محمود قریشی کا کہنا چاہتے تھے، لیکن ہندوستانی میڈیا نے ان کی کیا چیز پک کی، اور بالکل ایکوریٹلی پک کی، کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف وہاں پہ آئے تو ماتھے پہ پسینہ تھا، ٹانگیں ان کی کانپ رہی تھیں،